بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ وہ کیسا پورا کرے گا؟ اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں کہ میں اس سے مانگوں گا تو مجھے 10,000 دیں گے ہوں، لیکن اس کی بھی امیدیں ہوتی ہیں، اگر میں آج اس کو 10,000 دے رہا ہوں، کل اس سے مانگوں گا تو مجھے پھر دے گا۔ تو یہ بھی امیدوار، وہ بھی امیدوار، یہ بھی محتاج، وہ بھی محتاج۔ ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا بھروسہ اور ہماری امیدیں صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، جو اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، جس کی زمین پر حکومت، آسمانوں میں حکومت۔ زمین کا بادشاہ اللہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ، پہاڑوں کا بادشاہ اللہ، ستاروں کا بادشاہ اللہ۔ زمین پر اس کی حکومت، آسمانوں میں اللہ کی حکومت، جنگلوں میں اللہ کی حکومت، پہاڑوں میں اللہ کی حکومت، صحراؤں میں اللہ کی حکومت، دریاؤں میں اللہ کی حکومت، انسان اور جنات کے دلوں پر اللہ کی حکومت ہے۔ او میرا اللہ زمین و آسمان کے نظام کو چلاتے ہیں، اس نظام کو چلانے میں لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتے ہیں، ولا یعود حفظہما، اس کو ذرہ برابر تھکن محسوس ہوتا ہے۔ زمین آسمان کو نظام کو چلا رہے ہیں، وہ اتنا اکبر ہے کہ اس کی کبریائی کی کوئی حد نہیں، وہ ایسے عظیم ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں، اور ہم ایسے حقیر ہیں، ہماری حقارت کی کوئی حد نہیں۔ وہ اتنا جاننے والا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں، وہ اتنا قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اور ہم ایسے بے بس ہیں، ہماری بے بسی کی کوئی حد نہیں۔ اس کے سامنے نظریں جھک گئے، کوئی اس کے سامنے نہیں بول سکے گا۔ جس طرح اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی طرح ایک دن آئے گا، توڑ دے گا، پھوڑ دے گا، پھر اپنے مٹھی میں پکڑے گا، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ این الملوک، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میری حکومت ہے، میرا راج ہے، میری سلطنت ہے؟ وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارین، ظلم کرنے والا کہاں ہے جو روئے زمین پر لوگوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا کرتے تھے، معصوم بچوں کو ماں کی گود سے چھین کر ماں کے آنکھوں کے سامنے ذبح کرتے تھے؟ وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبر، اور تکبر کرنے والا کہاں ہے جو زمین پر رینگتے ہوئے چلتا تھا، پٹخ پٹخ کے اپنے پیر کو مارتا تھا، اور زمین پر تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے چلتا تھا؟ وہ کہاں ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج زبردست تنے تنہا اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں سما جائے، کیونکہ اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، کسی نافرمان کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساتوں زمین و آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بلا بدایت، وہ ابتدا سے پاک، بلا نہایت، وہ انتہا سے پاک، بلا زمان، زمانے سے پاک، بلا مکان، مکان سے پاک۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہت سے پاک، شکل سے پاک۔ اطعم ولا يطعم، کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، پلاتا ہے خود پینے سے پاک، دیتا ہے خود لینے سے پاک۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی پاکی کی کوئی حد نہیں،
اور ہم ایسے گندے ہیں کہ ہماری غلاظت اور ہماری گندگی کی کوئی حد نہیں. یا من لا تراہ العیون، جس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی. ولا تخالطہ الظنون، جس تک کوئی خیال نہیں پہنچ سکا. ولا یصفہ الواصفون، جس کی کوئی تعریف نہیں کر سکے. ولا تغیرہ الحوادث، وہ حوادث سے اثر انداز نہیں ہوتا. ولا یخشى الدوائر، وہ گردش زمانے سے نہیں ڈرتا. یعلم مساقیل الجبال، دنیا میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کا وزن جانتا ہے. ومکائل البحار، سمندر میں کتنے قطرے پانی ہے، قطرہ قطرہ پانی وہ اللہ جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے کتنے پتے ہیں وہ پتے کو بھی جانتا ہے. وعدد ما ادلم علیہ اللیل، اور رات کے اندھیریاں جن جن چیزوں پر چھا جاتی ہیں ان چیزوں کو بھی جانتی ہیں، ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں. ما اشرق علیہ النہار، اور جن جن چیزوں پر دن کا اجالا پھیل جاتا ہے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. ولا تواری منہ سماء سماء، کوئی آسمان کسی آسمان کو اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، کوئی زمین دوسری زمین کو اس رب ذوالجلال کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعری، اور سمندر کے تہ میں کیا ہے وہ میرے اللہ جانتا ہے. ولا جبل ما فی وعری، اور پہاڑ کے سختیوں میں کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ ظاہر، وہ سب پر غالب، اس پر کوئی اونچا نہیں ہو سکتا. الاول والآخر والظاہر، کہ سب سے پہلے سب سے آخر، سب کے بعد اور سب سے پہلے آیا تھا بعد میں رہے گا، قیام ہمیشہ تک ہمیشہ رہے گا. وہ ذات ایسی ہے. تو میرے ماں اور بہنوں کہ جو ایسی ذات ہو جس کی حکومت ایسی ہو، پوری کائنات اسی کے قبضے پر چلتے ہو اور پوری کائنات کے خزانے اسی کے قبضے میں ہو، تو ہماری امیدیں، ہمارا تعلق اور ہمارا بھروسہ اس رب کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں، اس اللہ کے ساتھ ہمارا عشق لگانا چاہیے. یہ دل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کی محبت کرنی چاہیے. اس دل میں صرف اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے کہ میرے اللہ دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، سب کے نظام کو چلا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی مخلوق ہو سکتی ہے کیا. آپ بلو ویل مچھلی کے بارے میں سنے ہوں گے. بلو ویل مچھلی ہے، وہ مچھلی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے کا وزن 2700 ہے. 2700 کیلو کا وزن ہوتا ہے صرف بچے کا وزن. اور جو مچھلی بڑی ہوتی ہے اس کی زبان کی وزن ایک ہاتھی کے وزن کے برابر ہے. اور وہ مچھلی جب پانی کے اندر گوتا لگاتی ہے تو 500 فٹ تک اندر جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اتنا سفر کرتی ہیں کہ آپ 10 مرتبہ چاند پہ بھی جا کے آ سکتے ہیں. وہ اتنا سفر کرتی ہیں. اور تعجب اس بات پر ہوگی آپ لوگوں کو کہ اس کا جسم روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتے رہتا ہے. اس کا جسم روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتے رہتا ہے. تو آپ کے دماغوں میں ایک بات آتی ہوگی، یہ مچھلی کھاتی کیا ہے؟ ایک مچھلی کے جسم روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتے رہیں تو کتنی بڑی ہوگی، اور وہ کتنے کوئنٹل اور ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہوگی وہ مچھلی. لیکن اللہ پاک اس کی روزی ایسی بنائی ہے، اس کا رزق ایسا بنایا ہے جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا. پانی میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں. تو وہ کیڑا اگر پانی میں رہا تو پانی خراب. اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے.